آج بھی وہی کچھ بعین وہی کچھ کہا جاتا ہے. ذرا سنیں. میں نے ملک کے آئندہ آئینی اور سیاسی نظام کے لیے ایک لائحہ عمل پیش کی، لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے بعض عناصر نے ملک میں گڑبڑ پھیلانے کی کوشش کی. وہ تو اچھا ہوا کہ ان کے غیر ملکی آقا بروقت ان کی حمایت پر بول پڑے اور یوں سارے منصوبے کی قلعی کھل گئی. ان کے ان منفی عزائم کا اظہار ان خطوط سے بھی ہوتا ہے جو بیرون ملک سے انہیں لکھے جا رہے ہیں، اور ان قراردادوں سے بھی جو وہ آج کل اپنے مخصوص حلقوں میں منظور کرتے پھر رہے ہیں. ان میں سے کچھ وہ ہیں جو دیار غیر میں بیٹھے ملک کی سلامتی کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں اور بیرونی طاقتوں کے بل بوتے پر پاکستان میں افراتفری پھیلانا چاہتے. کچھ وہ ہیں جو بیرون ملک جا کر اپنے ہی ملک کے خلاف زہر اگلنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے اور یوں مملکت کی جڑیں کھوکھلی کرتے. حکومت کسی کو تنقید کے نام قومی سالمیت اور ملک کی سلامتی سے کھیلنے کی. PTI ریڈیو یوٹیوب آفیشیل کے تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم. جی تو آپ نے حامد میر صاحب کا ویڈیو کلپ دیکھا جس میں انہوں نے جنرل ضیاء الحق صاحب کی ایک آڈیو ریلیز کی ہے، جس میں جنرل ضیاء الحق صاحب تمام اوورسیز پاکستانیوں کو شرپسندی کا لقب دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو ناظرین یہ وہی 60 سالہ پرانا گھسا پٹا بیانیہ اور آج بھی کئی اس رجیم کے صحافی جو مورے بنے ہوئے ہیں اور ماؤتھ پیس ہیں وہ اسی طرح کا بیانیہ لے کر چل رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی وہ شرپسندی کا باعث بن رہے ہیں اور غیر اخلاقی ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں. تو جناب جب آپ ان کو حقوق نہیں دیں گے، ان سے ووٹ کا حق چھینیں گے، ان کو پاسپورٹ لینے کی دھمکی لگائیں گے تو وہ اور کیا کر سکتے ہیں. اور یہ کال جو ترسیلات زر کی دی ہے یہ ان کے مقبول لیڈر عمران خان نے دی ہے اور اوورسیز پاکستانی اس پر سختی سے عمل کر رہے ہیں. تو ناظرین ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے. تو پہلے آپ یہ دیکھیے سامعہ صاحب کا کلپ جس میں مسز سامعہ جو کہ اسٹرالوجسٹ ہیں، جوتشی ہیں، ماہر نجوم ہیں، پتہ نہیں وہ کس طرح کا نجوم نکال کے لاتی ہیں اور کہاں سے لائنیں لکھوا کے لاتی ہیں. پہلے اس کا ویڈیو کلپ دیکھیں، بعد میں اس پر بات کرتے ہیں. جو نیک نامی ان کے حصے میں آنے جا رہی ہے عاصم منیر صاحب کے، یہ کسی جرنیل کو نہیں ملی آج تک کے دور میں. 2025 مریم نواز شریف کا اصل میں ریوارڈڈ سال جو ہے وہ 2025 والا سال ہے. 2025 میں تو ان کا ایک بڑا نام اور آپ سنیں گے، ان کے نام کی زیادہ انشاءاللہ گونج سنیں گے. ناظرین آپ نے سامع خان کا ویڈیو کلپ دیکھا جس میں انہوں نے کہا کہ دو شخصیات 2025 میں بڑی عزت پانے والی ہیں. تو ناظرین ہمارے طاقتور حلقے ان کے حالات اتنے نازک ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اب جوتشیوں اور اسٹرالوجسٹ کا سہارا لینا شروع کر دیا ہے. یہ سارا کچھ وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ بات عوام تک پہنچے اور عمران خان تک پہنچے اور ان کو کنفیوز کیا جا سکے اور ان کی رائے بدلی جا سکے. غالباً وہ یہ نہیں جانتے کہ عمران خان مضبوط اعصاب کا مالک ہے. سب سے پہلے سامع خان نے کہا کہ جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب ہیں ان کا میں نے پہلے زائچہ دیکھا تھا، ان کا جوپیٹر نویں گھر میں تھا اور یہ آرمی چیف بن جائیں گے میں نے کہا تھا اور آرمی چیف بن گئے. لیکن سب سے بڑی بات اور انٹرسٹنگ بات جو انہوں نے کی ہے کہ 2025 کا سال آرمی چیف کے لیے بہت زیادہ عزت کا سال ہے اور اتنی عزت ملے گی کہ ایسی کسی آرمی چیف کو شاید ہی ملی ہو اور اس کا نام بھی بنے گا. اور دوسری بات انہوں نے مریم نواز کے بارے میں کہی اور ستاروں کا حال دیکھ کر انہوں نے بتایا کہ مریم نواز بھی 2025 میں بڑا نام پیدا کریں گی. تو ناظرین ستاروں کا حال بھی دیکھنے والوں کا حال وہی ہے جو پاکستان میں ججوں کا حال ہے. ان کو بھی شاید کوئی لائنیں لکھ کر دیتا ہے جو یہ ٹی وی پر آ کر اور پیڈ کنٹینٹ عوام کو بیچتی ہیں اور ان کے روزگار کا ذریعہ بنا ہوا ہے. اور ناظرین سامع خان کی 900 سے زیادہ پیشن گوئیاں اب تک غلط ثابت ہو چکی ہیں. یہ عملیات کرنے والے جوشی تک ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے چھوڑ رکھے ہیں کہ ستاروں کا حال دیکھ کر آپ کو حال بتاتے ہیں. اور ناظرین عمران خان کے خلاف کون کون سے مورے لانچ نہیں کیے گئے. آپ ایک موٹیویشنل سپیکر قاسم علی شاہ صاحب کو تو جانتے ہوں گے، اس کے بعد شاہد افریدی کو لانچ کیا گیا، اس کے بعد مذہبی شخصیات کو لانچ کیا گیا اور جب عمران خان پر اٹیک ہوا تو اس شخص کو مذہبی جنونی کا نام دیا گیا. ایک اور اسٹرالوجسٹ سامع خان کی شکل میں چھوڑا گیا ہے تاکہ عوام کے ذہنوں میں یہ کنفیوژن پیدا کی جائے. اور جو سب سے زیادہ میرے لیے تکلیف دہ بات ہے کہ سیمنٹ دلیا DHS کے علاوہ اب یہ اسٹرالوجسٹ کا شعبہ بھی
انہوں نے اپنے انڈر کنٹرول کر لیا ہے، ان کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے، اور یہ سوچتے ہیں کہ جب سارے کام ہم کر رہے ہیں تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ مستقبل کا حال کوئی اور بتائے، یہ بھی ہم بتائیں گے اور کریڈیبلٹی ہم یہ لیں گے۔ ہاتھوں میں دیکھ کر قسمت بتانے والوں کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کا ہاتھ بھی کسی اور کے ہاتھ میں ہے، پتہ نہیں وہ کیسی پریڈکشن کر رہے ہیں۔ ایک اور پیشن گوئی کی سامعہ خان نے کہ عمران خان رہا ہو جائیں گے، لیکن یہ محدود مدت کے لیے پیشکش ہے، یعنی سامعہ خان کہتی ہیں خان رہا ہو جائیں گے، مطلب کہ عمران خان جلدی اسٹیبلشمنٹ کی بات مان لیں، جو وہ کرتے ہیں پھر رہائی ملے گی، اور اس کے لیے جنوری اور مارچ کا ٹائم بھی انہوں نے دیا ہے۔ پھر ان کو ایک صحافی نے اس مصیبت میں ڈال دیا، سوال پوچھ لیا کہ جنرل فیض حمید کو سزائے موت ہوگی یا نہیں کہ وہ بچ جائیں گے، لیکن اس کا کوئی جواب یا لائن ان کے پاس لکھی ہوئی نہیں تھی، لہٰذا وہ پتلی گلی سے نکل گئیں اور فیض حمید کا زیچہ میرے پاس نہیں، یہ جواب دیا۔ یہ وہ طوطی ہے جسے بلانے کے لیے جو بولنے کا کہتے ہیں بول دیتی ہے۔ اور پھر ایک اور بار عالیہ نذیر انہوں نے کہا کہ عمران خان کے لیے رہائی کا کوئی چانس نہیں ہے جنوری اور مارچ کے علاوہ۔ ناظرین، آپ کو بتاتا جاؤں کہ موٹیویشنل سپیکر، ایکٹر، مولوی حضرات، اینکر حضرات سب کو آزما کر دیکھ لیا لیکن کام نہیں بنا۔ اب تو ڈھونگی بابا شف سرکار، شاید جو وہ علماء مشائخ کانفرنس میں پہلی نشست پہ بیٹھے تھے، شاید ان کا بھی سہارا لیا جائے۔ تو ناظرین، یہ انٹرسٹنگ سٹوری آپ سے شیئر کرنی ضرور۔ قسمت کی طرف اس میں سر مجھے بلاول صاحب کا پلڑا تھوڑا بھاری بالکل ٹھیک ہے، اگر ستارے کہہ رہے ہیں تو آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ سچ مچ میں اپنے کام میں غلط بیانی کر نہیں سکتی۔ ستارے بلاول بھٹو کے ساتھ ہے تو آپ اور میں کون ہیں؟ جنرل فیض کا مستقبل کہ کیا ان کو سزائے موت ہو سکتی ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا، مجھے سزائے موت کا پتہ نہیں چلتا؟ نہیں، مجھے پہلے دیکھیں میں نہیں کہہ سکتی کیونکہ مجھے اب ان کا ستارہ میرے ذہن میں بھی نہیں ہے۔ جی تو ناظرین، میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ پروف کے طور پر ویڈیوز دکھاتا جا رہا ہوں جس میں بلاول بھٹو کے بارے میں الیکشن سے پہلے یہ سامعہ خان نے پیشن گوئی کی تھی کہ ان کا ستارہ بہت معراج پر جا رہا ہے، اوپر بلندی پر جا رہا ہے اور آسمانوں کی وسعتوں کو چھو رہا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کی پیشن گوئی کس طرح غلط ثابت ہوئی۔ زرداری صاحب تو اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنا چکے تھے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھی۔ آخر میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ علی امین گنڈا پور نے اپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں، جہاں پہ آرمی چیف بھی موجود تھے، شہباز شریف کو ایسی چپ کروائی ایسے لگتا تھا جیسے ان کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ اپیکس کمیٹی کی میٹنگ چل رہی تھی جس پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پی ٹی آئی 26 نومبر پر ایسے ہی مس پرسیپشن پھیلا رہی ہے اور ڈیل چوک میں کوئی لاشیں نہیں گریں، کوئی گولی نہیں چلی۔ گنڈا پور نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں اور لاشیں نہیں گریں تو اس پر جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بتاتے؟ یاد رہے یہ وہی شہباز شریف ہیں جنہوں نے 26 نومبر کے اگلے دن آرمی چیف کو کہا تھا کہ آرمی چیف ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ریاست پر حملے کو ناکام بنایا، اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اب ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس۔ اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اور ناظرین، فتح انشاءاللہ حق کی ہوگی، صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ ملتے رہیں گے ایسی اور ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔